إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے شروع کریں گے، یعنی آیت الکرسی کی بعد والی جو آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے سے متعلق کوئی جبر نہیں ہے. کوئی شخص زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا. اس چیز کی قطعاً اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اور اس آیت کے اندر ان لوگوں کا بھی رد ہے جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان کیا جائے، کیونکہ یہ تو من چلے کا سودا ہے. اگلی بات آ رہی ہے قد تبین الرشد من الغی. بے شک رشد و ہدایت یہ گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دی گئی ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ یہ حق بات قبول کر لے گا اور جس کی مرضی ہوگی وہ نہ قبول کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، جس کی مرضی چاہے تو اس کو مان لے اور جس کی مرضی بے شک اس کا انکار کر دے. اس آیت کو آج کل کے جو جدید سکالرز ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یعنی عورتوں کو اس چیز پر مت زبردستی کی جائے کہ وہ پردہ کرے، اور اسی طریقے سے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو مت کہا جائے کہ نماز پڑھو. اسی طریقے سے کسی شخص نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کو داڑھی رکھنے کی ترغیب نہ دلائی جائے. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. اس سے بڑی بےہودگی کوئی نہیں ہے اس آیت کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کرنا. یہ آگے بھی چلتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا زبردستی. جو ایک دفعہ مسلمان ہو گیا اس پر اب یہ لازمی ہے کہ وہ اسلام کی جو عبادات ہیں اور اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو پریکٹس کرے گا. یہ اس پر obligation ہے، فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ اس کو ترغیب بھی دلائی جائے گی. اور جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پر اگر مارنے تک نوبت آتی ہے تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے. جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر عورتیں نافرمانی کریں اور اس حد تک پہنچ جائیں کہ کھلی بے حیائی کریں تو پھر مارنا بھی پڑتا ہے تو ان کو مارا جائے، لیکن اس حد تک نہ مارا جائے کہ جان سے ہی مار دیا جائے. جس طرح ہماری ٹریڈیشن میں آتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو فوراً جا کے برسٹ کھول دیا، اس طرح نہیں، سمجھانے کی حد تک. تو اس کو میں ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں اکثر کہ جو شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس وقت ٹیسٹ انٹرویو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. جس کی مرضی وہ جا کے ٹیسٹ انٹرویو دے، جو کلیئر کرتا ہے اس کو فوجی کے طور پر بھرتی کر لیا جاتا ہے یا پولیس میں بھرتی کر لیا جاتا ہے. اب ایک شخص محنت کرنے کے بعد فوج میں یا پولیس میں بھرتی ہو گیا اور اب وہ جا کر وہاں یہ کہے کہ میں فوجی تو ہوں لیکن میں وردی نہیں فوجیوں والی پہنوں گا، تو فوج والے پھر اس کو کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو زبردستی کہا فوج میں آپ استعفیٰ دیں اور جائیں، فارغ ہو جائیں، نوکری چھوڑیں. جو شخص فوج میں آیا وہ اپنی مرضی سے آیا، لیکن جب فوج میں آ گیا اب فوج کے رولز اس کو پریکٹس کرنا ضروری ہے.
آپ کو کوئی زبردستی نہیں کہتا کہ آپ فوجی بن جائیں یا پولیس میں آ جائیں، زبردستی کوئی بھی نہیں کہتا. لوگ تو نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ جو شخص فوج میں آ گیا، اب اس کو فوج کے رولز اور ریگولیشن کو پریکٹس کرنا پڑے گا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فوجی رہوں گا لیکن میں وردی نہیں پہننی. بالکل اسی طرح جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، مجھے کوئی نماز روزے کا نہ کہے، مجھے کوئی شخص سنت کی طرف ترغیب نہ دلائے، تسی اپنی گوری جانا ہے میں اپنی گوری جانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ترغیب دلائی جائے گی، اور جس شخص کا حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ بے نمازی جو ہے اس کو قید کرے، اور جب تک وہ نمازوں میں استقامت نہیں کرتا اس کو آزاد نہ کیا جائے. تو اس آیت کو جو اس کانٹیکسٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہ بالکل ظلم ہے. اب اس کو آپ سمجھیں، لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں، چاہے تو مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی بن جائے، چاہے عیسائی بن جائے. دنیا کے اندر کوئی زبردستی نہیں. آخرت کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور جو قابل قبول دین ہے وہ تو اسلام ہی ہوگا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو کوئی شخص قیامت والے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین ہی قبول نہیں کرے گا. لیکن دنیا کے اندر کسی پر زبردستی نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح کر دی گئی ہے ہدایت گمراہی سے الگ کر کے. ہدایت بھی واضح، گمراہی بھی واضح. جس کی مرضی وہ ہدایت کو ایکسپٹ کرے، جس کی مرضی وہ گمراہی کو ایکسپٹ کرے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیاں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آنے والے لوگ، ان کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے. یہ وہی ہے لا الہ الا اللہ. پہلے انکار کرنا ہے، اس کے بعد اقرار کرنا ہے اللہ کی توحید کا. پہلے اللہ کے علاوہ ہر ایک ذات کی نفی کرنی ہے الوہیت کے معاملے میں. اس کے بعد وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان لائے اللہ پر. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، تو ایسے شخص نے ایسے کڑے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. پرانے زمانے کے اندر جب جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا تو اس وقت جہاز جب کنارے پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ایک رسی یا زنجیر وغیرہ باندھ کے اس کے ساتھ بہت بڑا وزن باندھ دیا جاتا تھا. پھر اس کو پانی میں گرا دیتے تھے تاکہ وہاں سے بحری جہاز جو ہے موو نہ کرے. اس کو لنگر کہتے تھے. اور اس لنگر کی مضبوطی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ جہاز وہیں پر کھڑا رہے. ظاہر ہے اگر وہ لنگر مضبوط نہیں ہوگا تو جب سمندر کی لہریں آئیں گی جہاز ڈولے گا، ہو سکتا ہے وہ زنجیر توڑوا کے وہاں سے ٹوٹ کے تو وہ الگ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو طاغوت کی نفی کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. طاغوت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اردو میں بھی یہ طغا کے لفظ سے، جو طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ جہاز کے اس میں سمندر کے اندر طغیانی آنا کیا ہے کہ جو نارمل کنڈیشن میں سمندر بہ رہا ہے اس سے وہ ہٹ جاتا ہے، اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں طغیانی. اسی طریقے سے دریاؤں میں بھی طغیانی آتی ہے، سیلاب کی شکل میں پہاڑوں سے جب یہ نالے نکلتے ہیں ان میں بھی طغیانی آتی ہے، اپنی رینج سے وہ باہر آ جاتے ہیں. تو جو کوئی انسان یا کوئی بھی دعوے دار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہستی، وہ اپنی باؤنڈریز اور لمٹ سے باہر نکلے گی وہ طاغوت بن جائے گی. اس نے اپنی حدیں کراس کر دی، طوفان کی شکل اس نے اختیار کر لی. تو طاغوت سے مراد ہے اپنی حد سے باہر نکلنے والے لوگ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 36 کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہی بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اور اس کو دعوت کیا دی تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ لوگوں کو اس طرح بلائے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی نفی کرو، اس سے اجتناب کرو. اللہ کے مقابلے پر جو بت ہیں یا کوئی ایسی ہستیاں جو لوگوں نے گھڑ لی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر اور ان کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا، ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کر دی،
ان سے آپ نے انکار کرنا ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کوئی باطل عقیدہ بنایا ہے، اس میں ان انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے. ان انبیاء کی الوہیت کی نفی کی جائے گی، ان انبیاء کی نفی نہیں کی جائے گی، کیونکہ انبیاء کرام جو ہے وہ خود حزب اللہ ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اللہ اور رسول جو ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے، ایک دعوت ہے ان کی. اور آگے چل کر آئے گا پھر سورۃ النساء کے اندر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں وہ کٹر کافر ہیں. ایک تو ہے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرنا، کہ ہم ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے. جیسا کہ جیوز تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اور کرسچن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، باقی سب کو وہ مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا لا نفرق بین احد من رسلی، تم یہ کہو کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عیسائیوں کے پیغمبر کو نہیں مانیں گے، ہم یہودیوں کے پیغمبر کو نہیں مانیں گے، ہم صرف اپنے نبی کو مانیں گے. نہیں، ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی شخص نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا. تو ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا سورۃ النساء میں 6 سپارے کے پہلے صفحے پر یہ مضمون آئے گا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ کوئی اور راستہ بتا رہا ہے، رسول کوئی اور راستہ بتا رہا ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے، وہ کٹر کافر ہے. یہ آیت بلکہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اس اعتبار سے. 6 سپارہ نکال لینا. ان الذین یکفرون باللہ، شروع میں تیسری چوتھی لائن میں، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ. صفحہ کون سا جی یہ بتا دیجیے سب کو. 103 صفحہ نکالیں جی سارے مل گئی. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق ڈال دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کے درمیان کی کوئی راستہ نکالیں کہ کسی طریقے سے رسولوں سے جان چھڑائی جائے، صرف اللہ تک ہی رک جائے ہم. اولئک هم الکافرون حقا، بے شک وہ لوگ کٹر کافر ہیں، ایبسولوٹ کافر ہیں ایسے لوگ. ان آیات سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ معاذ اللہ انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ میں سے نکلے ہیں. یہ دوسری ایکسٹریم ہے اس کی. بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کے تو نور من نور اللہ کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رسول میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی بدبختی ہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے پینڈولم کی. ایک ایکسٹریم جو ہے وہ اللہ کو ماننا، پیغمبروں کی نفی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ پیغمبروں کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دینا، جیسا کہ کرسچنز نے کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیگوٹن سن آف گاڈ ہے، اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو چاہے عیسائی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، یا مسلمانوں میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں سے نکلے ہیں، تو یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 کے خلاف ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. یہ تو ہم سمجھانے کے لیے ایسا ترجمہ کرتے. تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ طاغوت سے مراد کیا ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے طاغوت کی نفی. اب ایک اور امپورٹنٹ مضمون آ رہا ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے. اللہ ولی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اس کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی اور وہ اللہ کا ولی. ظاہر ہے یہ کوئی ون وے ٹریفک تو نہیں ہے. وہ اللہ کا ولی اور اللہ اس کا ولی، وہ اللہ کا دوست اللہ اس کا دوست. تو ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے جو ایمان لے آئے یا اسلام لے آئے. البتہ پھر اس میں درجے ہیں. سب سے اونچا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے،
اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، اور اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین، اور ہم سب بھی جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، چاہے ان کا عمل کسی طرح کا بھی ہے، وہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ ان کا ولی ہے۔ البتہ درجے ڈیفرنٹ ہیں کہ کوئی شخص ترقی کرتے ہوئے کس لیول کو اچیو کرتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ نیکی میں بڑھتا چلا جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، اور اس دوستی کو کیسے نبھاتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، ہدایت کے نور کی طرف۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ گمراہی جو ہے یہ پلورل کے سیغے میں آئی ہے، ظلمات، گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، الی النور آیا ہے، انوار کا لفظ نہیں آیا، نور، یعنی ہدایت کا ایک راستہ ہے، گمراہی کے بہت زیادہ شیڈز ہیں، کتنے ہی راستے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جی جتنے راستے ہیں یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی پہنچتے ہیں، چاروں ہی حق ہیں، پانچوں ہی حق ہیں، اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، راستوں پر نہیں، ایک ہی راستے پر، وہ راستہ جس پہ سب چلے، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر انعام ہوا وہ سب کے سب اسی ایک راستے پر چلے، اور وہ ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ۔ یہاں مجھے مسند امام احمد کی وہ حدیث بھی یاد آ گئی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اس کی ضعیف روایت ہے لیکن صحیح سند جو ہے وہ موجود ہے مسند امام احمد میں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں ٹیڑھی کھینچی، ایسے درمیان میں سیدھی، اور دائیں بائیں اس طرف بھی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، جس کو ہم اپنی ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام۔ ایک درمیان میں لائن ڈالی جائے، اس کی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ایسے ٹیڑھی لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس سیدھی لائن پر آپ سے اس میں انگلی رکھ کر فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں میرے راستے سے، اکیلے راستے سے، راستوں سے نہیں، یہ کہنا جی چاروں ہی حق ہیں، چاروں ہی راستے ادھر تک پہنچتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس سے ہٹ کے جو بھی راستہ ہوگا وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے ہٹا دے گا۔ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ جس چیز کی وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اسی چیز کی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اللہ کے کانٹیکسٹ میں، لیکن جب بات کی تو اپنی طرف ریفرنس کیا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اللہ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا نور والا راستہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ماننے میں کوئی آر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے دائی ہیں اور ایسے سورج ہیں جو سب کو چمکا دینے والا ہے، سراجا منیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہے جن کی ہدایت کی روشنی میں ہم لوگوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، قرآن بھی نور ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی نور ہے، تابعین کا منہج بھی نور ہے، تمام نیک لوگ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا حدیث کی کتابیں سب کی سب نور ہے، جس سے بھی ہم روشنی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ تک یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک پہنچتے ہیں۔ تو
یہ میں نے کلیئر کیا کہ ظلمات اندھیرے جو ہے وہ جمع کے سیگے میں. تو اللہ تعالیٰ دوستی کیسے نبھاتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ایمان والوں کو لے کر جاتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے. یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ولی، اور جو شیطان کے ولی ہیں ان کا کیا ہے؟ والذین کفروا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جان بوجھ کر کفر کو اڈاپٹ کرنے والے ہیں. عمران بھائی، یہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو قرآن پاک کھول کے دینا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. قرآن پاک کھولنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کوئی شرط نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اگر کسی کا وضو نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کھول کے سامنے رکھیں تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے. جو لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ طاغوت کے دوست ہیں، اور طاغوت ان کا دوست ہے. طاغوت کون؟ سب سے بڑا طاغوت تو شیطان، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، طغیانی میں آیا ہوا ہے. وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. اور پھر وہ کیسی دوستی نبھاتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان پھر ان لوگوں کو اس نور ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں کی طرف لگاتا ہے. پھر وہی بات آئی، گمراہی کے راستے پلورل کے سیغے میں ہے، جمع میں ہے، یعنی گمراہی کے بہت زیادہ شیڈز ہوں گے، ہدایت کا ایک ہی راستہ ہوگا. لہذا یہ کہنا کہ یہ چار راستے ہیں، یہ چاروں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ امت کو بتا کے گئے ہیں، قیامت تک وہ ایک ہی طریقہ رہنا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح طلوع ہو جائے. غالب کس اعتبار سے رہیں گے؟ علم کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے. کیونکہ سورۃ الانفال میں آتا ہے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. دلائل پر وہ غالب رہیں گے. ادروائز تو مسلمانوں کی کئی دفعہ کٹ لگی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو کئی جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنگوں میں شکست ہے، اس میں دلائل کے اعتبار سے الحمدللہ مسلمان دلائل کے اعتبار سے اس وقت بھی غالب تھے، آج بھی اہل حق جو ہیں وہ دلائل کے اعتبار سے الحمدللہ غالب ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں لوگ جو دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، والعیاذ باللہ تعالی. تو اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیاطین ان کا فرق بتا دیا. لہذا اس بات کو میں پھر آخر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر شخص ولی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے جارج ڈبلیو بش ہو، چاہے اوباما ہو، چاہے امام کعبہ ہو یا آپ ہو. اب دو کیٹیگریز ہیں، یا وہ شیطان کا ولی ہوگا یا رحمان کا ولی ہوگا، تیسری کوئی آپشن درمیان کا راستہ نہیں. اور اگر رحمان کا ولی ہوگا، رحمان اس کا ولی ہوگا، اب اس نے محنت کرنی ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے ولایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ جا کر مضمون کھلے گا سورۃ المائدہ کے اندر کہ سب سے بیسک جو بیٹم لائن ہے وہ ہے اسلام، اس کے بعد مزید تقوی اختیار کرو، پھر ایمان، پھر مزید تقوی اختیار کرو، پھر درجہ احسان، جو حدیث جبریل میں بھی صحیح مسلم کی پہلی حدیث جو کتاب الایمان میں ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور سب سے سپرلیٹو ڈگری اس کی احسان درجہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز پڑھو، عبادت کرو یوں کہ یہ تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم اتنا تصور ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ درجہ احسان، یعنی یہ درجے تینوں ہیں الحمدللہ. جس نے کلمہ پڑھا وہ درجہ اسلام میں تو آ گیا، اس نے وہ بینچ مارک جو ہے عبور کر لیا، اللہ کا ولی بن گیا. اب مزید ترقی کرے گا، مزید کامل ولی بنے گا، مزید کامل بنے گا. اور سب سے کامل اولیاء جو ہے وہ تو ہے انبیاء کرام علیہ السلام 100%. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس کے بعد امت میں جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا ہی اوپر جائے گا. اب تین اہم ترین واقعات آ رہے ہیں صرف ایک رکوع کے اندر، اور یہ ایک سمجھے کہ چینج آف ٹیسٹ آنے لگا ہے. سورۃ البقرہ میں مختلف مضامین چل رہے تھے، تقریباً پہلی آدھی سورہ بقرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حالات کے اوپر تھی، پہلی آدھی کا بھی نصف حصہ وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد
شریعت کا بلو پرنٹ آیا کہ اسلام کے کیا شرعی احکامات ہیں. اور اب الحمدللہ 3 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بیان فرما رہا ہے جس سے ایک تو ہمارا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا اور دوسرا ان واقعات کے ذریعے ہمیں ہدایت کے کافی سارے سنہری موتی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو منزل تک پہنچنے کے جو معاملات کلیئر ہوں گے. اس کو بڑی غور سے سننا ہے آپ نے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا. یہ نمرود کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے جو عراق کا بادشاہ تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا رب کے بارے میں. وہ کیا جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا تھا، بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ کیسا طغیانی میں آیا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس رب پر ایمان لے کر آؤ. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اور اسرائیلی روایات کے اندر جو پرانے گاسپلز ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ واقعات ڈیٹیل کے ساتھ تورات کے اندر، کہ اس نے 2 قیدی منگوائے. ایک قیدی کے لیے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس کو بلا کر آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ مرنے والا تھا. اور دوسرا جو ہے اس کو خام خواہ جو ہے وہ سولی چڑھا دیا اور کہا کہ اس کی تو زندگی تھی، اس کو میں نے موت دے دی. اب اس نے بڑی بےہودہ اگزامپل دی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس آرگومنٹ کو ایکسپٹ کر لیا اس اعتبار سے کہ اس جاہل کے ساتھ اس معاملے میں بحث کرنے کی بجائے کوئی بڑی دلیل اس کے سامنے رکھی جائے جس کے سامنے یہ آ کر بالکل خاموش ہو جائے. اس سے ہمیں بھی پتا چلا کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور خام خواہ ادھر ادھر کی وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے سامنے وہ دلیل رکھیں کہ جس پر وہ خاموش ہو جائے. مثال کے طور پر جب میں اس چیز کو پبلک میں بیان کرتا ہوں کہ اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے اور کیٹاگوریکل مینشن ہے سورہ آل عمران کی 102 اور 3 نمبر آیت میں. 102 نمبر آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور اس حق کا کلائمیکس ایپیکس کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، مسلم ہو. پھر اگلی آیت میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو. اور اللہ کی رسی کیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں. قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی فرمایا. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ جب ہم بات کسی کو پیش کرتے ہیں اور اس پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائیوں اپنی مسجدوں کے باہر سے انڈیا کے شہروں کے نام مٹاؤ، دیوبند انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، آپ اللہ کی مسجدوں پہ یہ فرقوں کے نام لکھ کر اسی طریقے سے اہل حدیث، وہابیت، شیعت کسی قسم کا بھی نام مسجد کے دروازے پر نہیں لکھنا چاہیے. یہ مسلمانوں کی مسجدیں. تو وہ کہتے ہیں تکونا جی 73 فرقے تھے بڑھنے میں 21 صحیح ہونا ہے تو 80 فرقہ ہوں، بریلوی کہنے 80 ہوا، اہل حدیث کہنے 80 ہوا، دیوبندی کہنے 80 ہوا. تو پھر اس پہ بحث کرنے کی بجائے نا کہ 73 فرقوں والی، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو، بڑی دلیل بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے. ادھر ہی زبان بند ہو جاتی ہے. یہ دلیل بڑی مضبوط ہے نا. اب کسی کی جرت نہیں ہے کوئی بہت ہی کوئی حد کراس کر دے، اس کی علیحدہ بات ہے کہ وہ کہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا دیوبندی تھے، کوئی نہیں اتنی جرت کرے گا. تو بڑی مضبوط دلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگلی دلیل دیکھیں کیسی دی. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب، اب اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ذرا مغرب سے نکال کے بتا. بہت بڑی دلیل، اتنا بڑا فزیکل فینومینا جس کے بارے میں کوئی امیجن نہیں. اور یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں
پرانے لوگوں کو تو چھوڑے، ان کو تو شاید اس معاملے میں اتنا سمجھ نہ آئی ہو، جب تک کہ انسان کی جو ذہنی ایوولوشن اتنی نہیں ہوئی تھی. آج کے انسان جس لیول پہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ سورج کو چھوٹی شے نہیں ہے. زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اور زمین کا سرکمفرنس جو ہے نا قطر 40,000 کلومیٹر ہے. یعنی زمین پہ یہاں سے چل کے واپس پورے سرکمفرنس سے واپس وہاں پر آئے تو 40,000 کلومیٹر. زمین جیسے 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس والے 13 لاکھ فٹ بال سورج کے اندر آ سکتے ہیں. ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے سورج میں سے، ہر سیکنڈ میں، ایک سورج میں سے. اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر. یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس 300 ارب سورج والی گلیکسیز کی طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں اس کائنات کے اندر. یہ ناسا کے فگرز ہیں، نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے. دیکھو میں نے خود سے نہیں باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، جن لوگوں نے محنت کی ہے یہ وہ بتا رہے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. تو ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر جو اہل علم ہیں انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں. اتنا بڑا سورج پچھلے 15 ارب سال سے 15 بلین ایئر سے مسلسل ایک خاص ٹریک میں ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. زمین کے گرد تو نہیں گھوم رہا، لیکن زمین کی جو اورینٹیشن ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد، اس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. زمین کے ریفرنس کے اعتبار سے ریلیٹو موشن اس کی جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہے. 15 ارب سال. سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس میں؟ یا اس میں کوئی پیٹرول پمپ ایسا ہے کہ جو اتنا بڑا ایندھن ڈالے ہوئے اتنی بڑی بلا کو چلا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس فزیکل فینومینا کو، اتنے بڑے فینومینا کو دلیل بنایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو ہے تو مغرب سے نکال. کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا کافر، کفر کرنے والا فوراً ششدر رہ گیا. تو یہ تو خیر بڑا اچھا تھا ششدر رہ گیا. پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں شمس تبریز جو ہے ملتان کے اندر، انہوں نے جناب بوٹی بول لی تھی سورج کو بلا کے، تو بھی شمس تھے میں بھی شمس. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کافی بہتر تھا اس لحاظ سے، کم از کم یہ ہکا بکا تو رہ گیا، اس نے سمجھ لیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ملتان میں اس لیے گرمی ہوتی ہے کہ شاہ شمس تبریز نے وہاں پہ ایک دفعہ بوٹی بونی تھی، ان کو کسی نے بوٹی بون کے نہیں دی تو انہوں نے سورج کو کہا تو بھی شمس میں بھی شمس، ذرا قریب آ. اور بھائی شاہ شمس تبریز کے زمانے میں جتنے بڑے علماء تھے، چاہے اہل حق تھے یا اہل باطل، ان کو تو سورج کے سائز کا بھی نہیں تھا پتا کتنا ہے. آج سے 50 سال پہلے بھی دنیا کے کسی بندے کو نہیں تھا پتا کہ سورج کا سائز کتنا ہے، جس کو کہہ رہے سورج کو قریب بلا لیا. ان کو پتہ ہی نہیں سورج قریب آئے تو کیا ہے، 14.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے، یہ قریب آ جائے تو کیا ہوگا. اور مزے کی بات ہے وہ بوٹی بن گئی ہے، خود نہیں بنے. اور ملتان اس واسطے گرمی ہوتی ہے. اور بھائی ملتان میں اس لیے نہیں گرمی ہوتی، ملتان میں اس لیے گرمی ہوتی ہے کہ یہ فزیکل فینومینا ہے کہ جو شہر اکویٹر کے قریب ہے، خط استوا کے قریب، وہ گرم ہوتے ہیں. یہ سکردو میں ذرا بتائیں نا گرمی کر کے، پھر ہم مانیں گے. وہاں کبھی بھی گرمی نہیں ہوگی. جو آپ نارتھ یا ساؤتھ پول کی طرف جائیں گے، اکویٹر سے دور جائیں گے، سردی ہوگی. یہ فزیکل فینومینا ہے. تو نالج دو ہی ہے، یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا نالج، یا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. تیسرا کوئی علم اسلام نہیں مانتا. دو ہی علوم ہے، یا وہی کا علم یا سائنس کا علم جو سائنٹیفک پروو ہو چکا ہو. تو وہ کافر تو ہکا بکا رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والی قوم کو. یعنی جو شخص جان بوجھ کر کفر اختیار کر لے. اب اس کافر نے بھی ہکا بکا ہونے کے باوجود، خاموش ہو جانے کے باوجود اسلام نہیں قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے اوپر، ایمان نہیں لے کے آیا. تو اللہ کا ہمارا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، زبردستی ہدایت نہیں دے گا. دلائل سے تو خاموش کروا دیا، بس اتنے کیا جا سکتا ہے. کسی کو صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اب وہ یہ کہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے لوگ پاگل تھے جو اس طرح نماز پڑھتے تھے، تو پھر وہی ہم کہیں گے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو جب بات دیکھ کر بھی نہیں ماننی. اور ویسے کہنا ہے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم اپنے خلاف آئے تو وہ پڑھی ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا مانا. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اور یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلے پارے کے اندر یہ بات آئی تھی.
ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کیا ہے ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی ہیں ان کو آپ نہیں جگا سکتے، جو سویا ہوا خراٹے لے رہا ہے وہ بھی جاگ سکتا ہے، لیکن جو مکرا بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں جاگنے کی، پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ کیسے جاگے گا؟ وہ تو کبھی نہیں جاگے گا۔ تو اس کافر نے بھی جان بوجھ کے کفر اختیار کیا، حالانکہ دلائل میں وہ مغلوب ہو گیا۔ فبہت الذی کفر، یہ ایک واقعہ۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جس کی ڈیٹیل تورات کے اندر ملتی ہے، میں اگلے دن پڑھ بھی رہا تھا اس کو۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ میں نے پہلے بھی طالوت اور جالوت کی جنگ میں تقریباً جب سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ آئے تھے، میں نے آدھا پونا گھنٹہ بتائی تھی۔ میں تھوڑا سا اس کا اوور ویو کروا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1400 سال قبل از مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف جانے کے لیے۔ پھر راستے میں وہ کوہ طور پر بھی گئے اور راستے میں وہ سمندری جھیل بھی کراس کی جو آج نہر سوئس جہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کے لیے قتال کرو اور فلسطین جو انبیاء کرام کی سرزمین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، اس کو آزاد کرواؤ۔ تو سوائے چند لوگوں کے سب لوگ قتال سے منکر ہو گئے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی اور ان کی ایسی بددعا لگی، بلکہ بددعا کی بجائے دعائے ضرر کہنا چاہیے، کہ وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ اسی دوران جو نئی نسل ان کی صحرائے سینا میں تیار ہوئی، اس نے صحرا کا ماحول دیکھا تھا، انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا تھا، انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون علیہ السلام، ان سے کہا کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، قتال کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں لیڈ کریں۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے ان کو لیڈ کیا اور اس طریقے سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر فلسطین میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی بنی اسرائیل کی۔ پھر تقریباً 300 سال تک اسی طرح حکومت قائم رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ 12 قبائل تھے، 12 حکومتیں تھیں، آپس میں لڑتے رہے، پھر یہ ساری حکومت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر دوبارہ ریولوشن لائے، پھر ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو، سموئیل نبی کو، جن کے اوپر پورا چیپٹر بھی ہے تورات کے اندر، ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت کے اندر ہم دوبارہ فلسطین کو آزاد کروائیں۔ اور یہ واقعہ ہے 1100 قبل از مسیح کا، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد۔ پھر انہوں نے طالوت کی قیادت کے اندر جنگ کی، اس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، طالوت نے اپنی بیٹی سیدنا داؤد علیہ السلام کے عقد میں دے دی، اور پھر طالوت 16 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام 40 سال تک، پھر حضرت سلمان علیہ السلام 40 سال تک ان کے بیٹے، اور پھر سلمان علیہ السلام کے بیٹے 2 تھے، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 586 قبل از مسیح کے اندر مکمل طور پر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور وہ اس طرح کہ نیبوکڈ نظر جو تھا، وقت کا جو نمرود تھا عراق کا بادشاہ، اس نے پھر جو ہے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، ایک دن کے اندر 6 لاکھ یہودی قتل کیے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور یہ سیم معاملات ہمارے ساتھ بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ اس امت پہ وہی حالات آنے ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، اس لیے سورۃ البقرہ شروع میں ہے۔ ہمارے پر وہ عذاب آیا تاتاریوں کے ذریعے، لاکھوں مسلمان ایک دن کے اندر قتل ہوئے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل جب آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ ان پر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے، اس امت پہ بھی 2 عروج اور 2 زوال، اور آخری عروج جب آنا ہے وہ سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آئے گا۔ تو 586 قبل از مسیح میں نیبوکڈ نظر نے حملہ کر کے فلسطین جو ہے اس کو ڈیمالش کر دیا، اور ہیکل سلمانی ٹیمپل آف سلیمان جو تھا اس کو گرا دیا، 6 لاکھ یہودی قتل کیے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اور یہ تقریباً 150 سال تک مغلوبیت کا دور بنی اسرائیل پر، یہودیوں کے اوپر آیا۔ 150 سال، انہی 150 سالوں میں وہ 100 سال ہیں جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اور اس دوران پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا
وہ یہاں پر واقعہ آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ عزیر علیہ السلام کو جب یہ کامل یقین ہوا، پہلے یقین تھا، حق الیقین پر پہنچے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جیسا کہ مردہ بستی کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طریقے سے مردہ قوم کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. پھر انہوں نے دعوت توبہ پیش کی. حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کے اوپر بنی اسرائیل نے لبیک کہا، اور پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ حکومت پھر 500 سال تک چلی. حتیٰ کہ 70 عیسوی کے اندر پھر ٹائٹس نے، رومن بادشاہ نے، پھر مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوئی جو ہمارے اندر پیدا ہوئی، فرقہ واریت اور اس طریقے سے بے حیائی. تو 500 سال کے بعد پھر ٹائٹس کا حملہ ہوا. اور یہ دونوں واقعات سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلمانوں پر مسلط کیے تھے، ہم نے کیے تھے. کافر کو اللہ نے کہا یہ کافر ہم نے مسلط کیے تھے تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. یہ الفاظ ہے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھ لیں 15ویں پارے میں. تو ٹائٹس نے حملہ کیا 70 عیسوی کے اندر، اور دوبارہ سے تہس نہس کر دیا، اور ان کا جو قبلہ تھا ٹیمپل آف سلیمان تھا، ہیکل سلیمانی، اس کو گرا دیا. صرف ایک دیوار اس کی بچی جو آج تک موجود ہے. 2000 سال ہو چکے ہیں یہودیوں کا قبلہ گرا ہوا ہے. وہ ایک دیوار ہے جس کے سامنے وہ تورات ایسے ایسے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیوار گریا کہتے ہیں، ویپنگ وار، اس کے سامنے روتے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو شہید کر کے اس کے نیچے سے تابوت سکینہ نکال کے پھر ہم دوبارہ اپنا ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان جو ہے وہ تعمیر کریں گے 3ری دفعہ. لیکن ابھی تک ان کو توفیق نہیں ہوئی، لیکن ان کے ارادے ہیں. اسرائیل اسی لیے بنایا انہوں نے. تو یہ پوری اسلامک ہسٹری جو ہے سابقہ امت مسلمہ کی، یہ پتہ ہونا ضروری ہے. تو 70 عیسوی کے اندر دوبارہ ان کا ہیکل سلیمانی گرا جو آج تک گرا ہوا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی کے گرنے کے 500 سال کے بعد پیدا ہوئے، 571 عیسوی میں. 70 عیسوی میں وہ گرا تو 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو اس میں جو 548 586 قبل از مسیح سے لے کے 458 قبل از مسیح تک کا جو پیریڈ ہے 150 سال کا تقریباً، اسی میں 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے. اور یہ پھر 458 قبل از مسیح کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست انتظام کیا. ایران کا بڑا نیک بادشاہ تھا ذوالقرنین، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں آئے گا. اس نے پھر عراق پر حملہ کر کے عراقیوں کو جب شکست دی تو وہاں جو یہودی 6 لاکھ یا ان کی آبادی اب کروڑوں میں پہنچ چکی ہوگی، لاکھوں میں، ملینز میں، ان کو آزاد کر دیا. اور ادھر سے عزیر علیہ السلام جو ہے ان کی بھی دعوت توبہ کی وجہ سے مسلمانوں کو حکومت نصیب ہوئی. اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کا حال تم نے دیکھا کہ جو ایک بستی سے گزرا جو اپنے چھتوں کے بل الٹی پڑی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام کسی تباہ شدہ کھنڈرات والی بستی سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی، جس طرح آج بھی کئی ایک بستیاں موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی. مونج گڑھو اور ہڑپا 10 کا پرانا نوٹ جو ہے اس کے اوپر وہ بنی بھی ہوئی ہے. کئی ایک تہذیبیں ہلاک ہو چکی ہیں. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کھنڈرات سے گزرے تو انہوں نے کہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ ان کو موت کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو کھنڈرات ہے، کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو زندہ کرے گا؟ یہ کیسے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کیا کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، صرف تجسس. جس طرح انسان کو یقین تو ہوتا ہے لیکن انسان اس کے سائنٹیفک فیکٹس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. مثلا ہم میں سے ہر شخص کو یہ یقین ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ ورکنگ کرتا ہے، کسی کو شک نہیں ہے. لیکن جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کہتا ہے جی کیسے ورکنگ کرتا ہے؟ پھر اس کو بتایا جائے گا بھائی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، ٹاورز کے ساتھ ٹکراتی ہیں، پھر وہاں سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. اس طرح جو ملٹی نیشنل کالز ہیں، جو دوسرے بین الاقوامی کالز ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے ساری رن ہوتی ہیں. تو یہ اس کی مزید ڈیٹیل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ موبائل مدینہ شریف کال کر سکتا ہے یا مکہ شریف، پتہ ہے، لیکن مزید اس کی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ زندہ تو کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو پریکٹیکل وہ کر کے بتایا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت وارد کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کتنا عرصہ تم اس حالت میں رہے، موت کی حالت میں. اور موت اور نیند ایک ہی بات ہے، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے.
قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی جو ہے اس حالت میں رہا ہوں گا. اب سویا ہوا بندہ ہو یا مرا ہوا بندہ ہو اس کو تو پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا زیادہ تھا میں ایک دن سویا ہوں گا یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنح، دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور پینے کے سامان کی طرف، اس میں کوئی تبدیلی تغیر نہیں آیا، وہ بالکل پریزرو حالت میں موجود ہے 100 سال سے. وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ مردہ حالت میں تھا. اور اس میں حکمت ہے، اگر گدھا زندہ ہوتا تو وہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ گدھا 100 سال کی عمر کا ہو گیا تھا. وہ کھانے کا تو ہمیں پکا یقین ہے کہ تھوڑی دیر میں خراب ہو جاتا ہے 5-6 گھنٹوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے الٹا معاملہ کیا، کھانے کو صحیح رکھا، گدھے کو مار دیا تاکہ وہم بھی نہ کسی کو آئے. گدھا زندہ ہوتا تو یہ بھی کچھ سوچ سکتا ہے کہ یار 100 سال، وہ گدھا کی عمر 100 سال ہوگی، 100 سال وہاں پڑا رہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانا جو ہے اس کو پریزرو رکھا، اپنی قدرت دکھائی. اور گدھا جو ہے وہ ظاہر 100 سال کے اندر گدھے کی ایوریج عمر 30-35 سال سے زیادہ تو نہیں ہوتی. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور دیکھو ہم اس کو کیسی نشانی بنانے لگے ہم لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو ہم کس طرح اس کی ہڈیوں کو اب جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر دیکھو کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. کتنا زبردست، یہ میرے سامنے ہو جائے یا آپ کے سامنے، ہم تو پاگل ہی ہو جائیں. یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں، آپس میں جڑنی شروع ہو اور پھر گوشت چڑھنا، اور ایک دم جناب تیار ہو کے گدھا سامنے آ جائے، ورنہ تو خوف کھا جائے گا. چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کی فرنس ہوتے ہیں، بھٹی ہوتے ہیں، لہذا ان کو اتنی بڑی بڑی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ ان کو کبھی وہم بھی نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے معاملے میں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی سیر کروائی، تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دکھائیں، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، عذاب قبر دکھایا، کتنا کچھ معاملات دکھائے تاکہ انبیاء کرام اس ایمان کے ایپیکس تک پہنچے. فلما تبین له، جب ان پر یہ حقیقت روشن ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اب یقین کے حد تک یہ بات جان لی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو اس چیز پر قادر ہے کہ مجھے 100 سال کے لیے موت دے دے اور کھانے کو خراب نہ ہونے دے اور مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر دے میری آنکھوں کے سامنے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے مردہ لوگوں کو زندہ کرنا. جیسا صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ انسان کا پورا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک جز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں باقی رکھی، اس میں سے گدھے کو زندہ کر دیا دوبارہ سے. اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کا کلائمیکس آتا ہے کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ ہڈیوں کو کون جلائے گا، تو فرماؤ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. تو پھر وہ آگے سے وہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ تم پتھر بھی ہو جاؤ یا اس سے بڑھ کر کوئی سخت چیز لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی سخت چیز مرنے کے بعد بن جاؤ، ہم تب بھی تمہیں زندہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کنورژن کوئی ایشو نہیں ہے. جو سورج کی روشنی کو اتنے بڑے درخت میں کنورٹ کر دیتا ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے، اتنا سا بیج اور 6 ارب گنا بڑا درخت، ایک بیج سے 6 ارب گنا بڑا ہوتا ہے درخت کا سائز، سورج کی روشنی کنورٹ کرتی ہے اس کو، اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے. تو عزیر علیہ السلام کو یقین ہو گیا واقعی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. یقین پہلے ہی تھا، حق الیقین ہو گیا. انشاءاللہ اب بنی اسرائیل کی بھی ریولوشن ہو جائے گی. اور پھر الحمدللہ عزیر علیہ السلام نے دعوت توبہ عام کی، لوگوں توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو توبہ. ان کی توبہ کی دعوت پر جب بنی اسرائیل نے لبیک کہا، پھر 500 سال کی حکومت قائم ہوئی. اور یہ حکومت طالوت اور سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی دگنی بڑی حکومت تھی. اتنی بڑی، بلکہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر حکومت نہ مسلمانوں کی قائم ہو گئی ہو. اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت پر جب انہوں نے لبیک کہا. اب تیسرا واقعہ آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے ریکویسٹ کی تھی، اے اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ،
ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوشچن کیا، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات کے اوپر؟ یہ ان سے سوال نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ ان کا تو ایمان تھا، خود ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا قال بھلا، اللہ کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان آخری درجے تک چاہتا ہوں۔ یعنی کہ فزیکلی جب بندہ چیز دیکھ لیتا پھر تو کوئی وہم ہی نہیں رہ جاتا نا۔ مثال کے طور پر آج سے 200 سال پہلے کا بندہ زندہ ہو جائے، اس کو ہم یہ سمجھائیں کہ بھائی انسانوں نے اتنا بڑا پرندہ بنا لیا ہے جو 550 مسافروں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے 10 کلومیٹر کی ہائٹ تک، اور پھر 8-9 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے بالکل سیف اتر آتا ہے، تو کوئی بندہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو A380 ایئر بس والوں کی جو نئی لانچ ہوئی ہے، وہ 555 مسافر بٹھا سکتی ہے اپنے اندر، 8000 کلومیٹر تک بغیر ری فیول کیے وہ اڑ سکتا ہے جہاز، 8000 کلومیٹر، ہمیں تو پتہ ہے۔ لیکن 200 سال پہلے کا بندہ زندہ ہو جائے کہ جی انسان نے پرندہ بنایا، وہ کہے گا جی جو اللہ کے بنائے ہوئے پرندے ہیں ان پہ ایک بندہ نہیں سواری کر سکتا، انسان نے کیسے بنا لیا ہے، میں نہ بندہ۔ تو پھر جب اس کو دکھایا جائے گا، اس کو جہاز میں بٹھا کے سیر کرائی جائے گی، پھر اس کو وہم بھی نہیں کبھی ہوگا۔ جس طرح ہمیں کبھی یہ وہم نہیں ہوا کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے، یہ کسی ایتھیسٹ کو بھی وہم نہیں ہوگا منکرین خدا میں سے کہ بال پوائنٹ خود بخود بنی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر پلاسٹک ہے، سیاہی ہے، سپرنگ لوڈڈ میکانزم ہے پورا، کوئی بیوقوف بھی نہیں یہ بات کرے گا یہ خود بخود بن گئی ہے۔ اس سے کمپلیکس چیزیں نیچر کے اندر موجود ہیں، کیا خود بخود بن گئی ہیں؟ ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا یہ جو ہے وہ سمجھیں کہ کیڑا ہوتا ہے، یہ جوڑ کے اوپر اڑتا ہے، بڑے تیزی سے پارا لاتا ہے، 25,000 ڈھیلے ہوتے ہیں، ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، دائیں ڈھیلے میں 25,000 بائیں ڈھیلے، 50,000 اس کی آنکھیں ہیں، اتنے سے پرندے، اور وہ اتنا سا ایک بال پوائنٹ کا جتنا نقطہ ہے نا، اتنے انڈے میں سے وہ نکلتا ہے۔ تو کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا جی اتنے سے انڈے میں سے اتنی کمپلیکس شکل خود بخود بن گئی ہے، اس میں جان بھی موجود ہے۔ ہم تو ڈریگن فلائی کی تصویر بھی نہیں بنا سکتے، ایک بال پوائنٹ خود نہیں بن سکتا، ڈریگن فلائی کس طرح بن گئی، اور روزانہ کروڑوں ڈریگن فلائیز بن رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے سامنے تو پھر بندے کا اطمینان اور بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کیا اللہ یقین ہے مجھے، میں مزید حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پالو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے آپ سے مانوس بھی کر لو۔ مانوس اس لیے کرو کہ یہ نہ ہو کہ تم پرندے پالو اور بعد میں پرندوں کو ذبح کرو تو آواز دو، تو ظاہر تمہاری آواز پہچانتے ہوں گے تو تمہیں یقین آئے گا کہ یہ وہی پرندے ہیں جن کو میں نے پالا ہوا تھا۔ بس جیسا میں نے بھی مرغیاں رکھی ہوئی تھی کسی زمانے میں، تو مرغیاں پہچانتی تھی، اب کوئی اور مرغی پھر رہی ہے اس کو میں بے شک بلاتا رہوں میرے قریب نہیں آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آخری درجے میں یقین دلایا کہ آپ اس کو مانوس بھی کریں ان پرندوں کو اپنے آپ سے، تاکہ آپ کو اس کا بھی وہم نہ ہے کہ کوئی نئے پرندے آ گئے ہیں، یہ وہی والے پرندے میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے آپ سے ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل، پھر اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، منہن جزءا، ان میں سے ایک ایک ٹکڑا کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے پہاڑوں پر وہ ٹکڑے جڑے، اور وہ جن ناموں کے ساتھ وہ پرندے تھے ان کو انہوں نے پکارا، جن پرندوں کے جو انہوں نے نک نیم رکھے ہوئے ہوں گے وہ دوبارہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے پاس آئے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ کنکلوڈنگ جو بات ہوتی ہے وہ حکمت کے تحت، عزیز یعنی اللہ غالب ہے، یہ معاملات کرنے کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر ایک بندے کے سامنے یہ باتیں نہیں کھولتا۔ اگر یہ سارے معاملات نہیں کھل رہے، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج تو ہمیں بہت کچھ پتا چل چکا ہے جو پہلے کسی کو نہیں پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایکوائرڈ نالج سائنس کی برکت سے ہمیں وہ معجزات بتا دی ہیں کہ جو پہلے کی امتوں نے معجزات دیکھے نہیں تھے، ہمیں وہ چیزیں یقین کے درجے تک معلوم ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگوں کو کیا پتا، کیسے وہ یقین کرتے ہوں گے؟ صرف بلائنڈ فیتھ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ
انسان کے نامہ اعمال کو سیو کر رہا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ہر شخص کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا. لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر، اتنی سی فلیش ڈرائیو کے اندر کتنی ویڈیوز آ جاتی ہیں. تو ڈیٹا سٹوریج کے جو یا میری بھی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی لیپ ٹاپ میں، ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آج سے 1000 سال بعد بھی وہ کھولے گا وہ سن سکتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک نالج کو عروج میں پہنچا کر آج کے لوگوں کو معجزات کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں دکھا دی ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی انکار کرے. یہاں میں ایک ضمن بات عرض کر دوں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، ہمارے پبلک میں ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کو غیر اللہ کے پکارنے پہ لگایا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مردہ کو پکارا تھا. پتا آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مردے، یہ جو پرندے تو مردے ہی تھے نا، ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے. تو وہ اس آیت کو لے کے آتے ہیں کہ مردوں کو پکارنا چاہیے، مردے آتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے میں بھی آئے تھے، تو اس کو اس پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اجتہاد کر کے تو مسئلہ غیر اللہ کو پکارنے کا ثابت کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر مردوں کو پکارنے پہ ابراہیم علیہ السلام بلا سکتے تھے تو پہلے خود کیوں نہیں انہوں نے ذبح کر کے بلا لیا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح نہیں مردہ کبھی زندہ ہوتا، یہ بات سن کے نہیں آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان خاص پرندوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ آپ کو قدرت کا شاہکار دکھانے کے لیے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام خود ہی پرندے پال کے، ان کے دماغ میں نہیں تھی بات آ سکتی کہ خود پرندے پال کے تو کہتے ہاں جی اٹھو آ جاتے، ان کو پتا میرے کہنے پہ بھی نہیں اٹھیں گے. تو یہ غیر اللہ کو پکارنے پہ یہ آیت لگانا یہ قرآن پاک کی تحریف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے صرف ایک اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہمارا سلوگن جس کو ہم ہر نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، غائب میں مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. مدد کے لیے چاہے کوئی فرشتہ آئے یا جن آئے یا ہوا چلے، لیکن پکارنا اللہ کو ہے. بارش کے فرشتے سے بارش کی دعا نہیں کرنی، اللہ سے کرنی ہے. تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ حضرت علی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں، جھگڑا یہ ہے کہ پکارنا اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ چاہے فرشتہ بھیجے، جن بھیجے، حضرت علی کی روح کو بھیجے، یہ معاملہ الگ ہے. پکارنا اللہ کو ہے، دعا صرف ایک اللہ ہی سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علیک